اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج کل کے دور میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہر ایک کی کوشش ہے کہ اس کو آرام و سکون مل جائے۔ اس سکون و اطمینان کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ لیکن قرآن و روایات نے ہمیں بتایا ہے کہ ذکر خدا ہی کے ذریعے سکون و اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت 152 کا ترجمہ ہے، اب تم ہم کو یاد کرو تاکہ ہم تمہیں یاد رکھیں، اور ہمارا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اسی طرح سورۃ احزاب کی آیت 41-42 کا ترجمہ ہے، ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اسی طرح سورۃ رعد کی آیت 28 کا ترجمہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دلوں کو یاد خدا سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سورۃ عنکبوت کی آیت 45 کا ترجمہ ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے، لیکن انسان چونکہ یاد خدا سے غافل ہے، گناہ و معصیت، مال و دولت کی رقابت، لمبی امیدوں نے انسان کو ذکر خدا سے روک رکھا ہے۔ جب ہم اس کو بھول گئے تو اس کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں نہیں بھلایا۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے۔ اور ذکر خدا سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی حال میں بھی خدا کو فراموش نہ کرے، ہر حال میں خدا کو یاد رکھے۔ جب ہم اس کو یاد رکھیں گے فراموش نہ کرے، ہر حال میں خدا کو یاد رکھے۔ جب ہم اس کو یاد رکھیں گے تو وہ ہمیں یاد رکھے گا۔ دل کے سکون کا واحد راستہ یاد خدا ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، یاد خدا بصیرتوں کی جلا اور باطن کا نور ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ذکر خدا سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ مولا کائنات کا ایک اور جگہ ارشاد پاک ہے، ذکر خدا دین کا ستون اور شیطان سے تحفظ و سلامتی ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ کریم اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام تخت شاہی پر بیٹھے محو پرواز تھے تو ان کے کانوں میں کسی دیہاتی کے تسبیح کرنے کی آواز آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت 3 میل چوڑا اور 3 میل لمبا تھا، اور تخت پر بچھے ہوئے فرش پر جنہوں نے کشیدہ کاری کی تھی، اس تخت پر 6000 کرسیاں لگی ہوئی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بیچوں بیچ شان و شوکت سے تشریف فرما تھے۔ ان کے قریب پہلی صف میں علماء اور دوسری صف میں وزراء اور تیسری میں لشکر کے سردار، اور اس کے بعد دوسرے صف در صف موجود تھے۔ اس کے بعد جنات تھے اور سر پر پرندوں نے سایہ کر رکھا تھا۔ ہوا اس تخت کو جہاں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جانا چاہتے اڑا کر لے جایا کرتی تھی۔ ایسے ہی سفر میں جب اس دیہاتی کسان کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کی توجہ کا مرکز بن گئی، جو کہہ رہا تھا، سبحان اللہ، کیا شان ہے اس خداوند ذوالجلال کی جس نے آل داؤد کو ایسی شاندار حکومت عطا کی۔ ہوا نے دیہاتی کا کلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان تک پہنچایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت شاہی کو نیچے اتارا جائے۔ ہوا نے تخت زمین پر اتارا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دیہاتی کے قریب گئے اور فرمایا، جب کوئی بندہ خدا ایک تسبیح سبحان اللہ ایک بار کہتا ہے، اور اس کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ خدا ایک تسبیح سبحان اللہ ایک بار کہتا ہے، تو رب کریم کی بارگاہ میں ایک شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ تو یہ تسبیح الہی بہتر ہے
اس حکومت سے جو آل داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ ایک اور روایت میں ذکر ہوا ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہنا چاندی کے پہاڑ کو راہ خدا میں انفاق کرنے سے بہتر ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو تمام ملائکہ اس پر صلوات بھیجتے ہیں اور تسبیح کے ثواب کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن غزوات میں شرکت فرمایا کرتے تھے، ان میں سے ایک غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو صحرا میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ لشکر کو شب خونی سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد پہرا دینے کے لیے مقرر فرما دیے۔ ان میں سے ایک عمار یاسر تھے اور دوسرے ایک اور صحابی تھے۔ سارا لشکر سو گیا اور ان 2 افراد نے رات کو 2 حصے کر لیے اور آپس میں باری باری جاگ کر پہرا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ عمار بن یاسر سو رہے تھے اور ان کا ساتھی جاگ رہا تھا اور نماز پڑھنے میں مصروف تھا۔ پہلی رکعت میں سورہ الحاد سورۃ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اسی اثناء میں یہودیوں کا ایک جاسوس ادھر نکل آیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ لشکر والے سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، ان پر ہم شب خون مار سکتے ہیں یا نہیں۔ اس جاسوس نے دور سے دیکھا کہ کوئی چیز ستون کی طرح کھڑی ہوئی تھی، لیکن تاریکی کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کسی درخت کا تنا ہے یا کوئی انسان ہے۔ یہ جاننے کے لیے اس نے اس کی جانب ایک تیر پھینکا۔ تیر عمار کے ساتھی کو آ کر لگا، لیکن ان میں ذرا برابر بھی جنبش نہیں ہوئی۔ دراصل وہ تلاوت قرآن کی لذت میں محو ہو چکا تھا۔ یہودی نے محسوس کیا کہ میرے تیر کا کوئی اثر نہیں ہوا، معلوم نہیں یہ تیر نشانے پر لگا ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے دوسرا تیر پھینکا۔ اس تیر نے بھی آ کر اس نمازی کے جسم میں ایک اور سوراخ کر دیا، لیکن پھر بھی ان میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ جب انہیں تیسرا تیر لگا تو انہوں نے عمار بن یاسر کو پاؤں سے جگایا اور اس کے بعد وہ نماز مکمل کر کے زمین پر گر پڑے۔ عمار نے تمام مسلمان سپاہیوں کو جگایا، بالآخر وہ یہودی فرار ہو گیا۔ اس کے بعد عمار نے اپنے ساتھی سے پوچھا، جب پہلا تیر لگا تو تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ ساتھی نے جواب دیا، خدا کی قسم میں سورہ کہف کی تلاوت کو روکنا نہیں چاہتا تھا، البتہ جب مجھے اس بات کا خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں نہ جگا سکوں اور دشمن لشکر اسلام پر حملہ کر دے، لہذا میں نے تمہیں تیسرا تیر لگنے کے بعد جگا دیا۔ تو یہ تو تھی عبادت کی لذت جو اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اگر امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی اپنی عبادت میں اور اپنی دعاؤں میں ایسے محویت پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کا صحیح معنوں میں لذت محسوس ہو اور ہمیں اس کا صحیح معنوں میں اس کا ادراک ہو سکے۔ اللہ کریم کی بے پناہ نعمتوں کے شکر میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حق تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی نہ کریں اور دل و جان سے محویت کے ساتھ عبادت خدا کریں اور اپنے آپ کو عبادت میں اس طرح گھلائیں اور اپنے آپ کو عبادت میں اس طرح رکھیں جس طرح اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت خدا کیا کرتے ہیں۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ وہ بحق محمد و آل محمد، بحق شہید کربلا، ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔